अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम वाला है। इन्फो टीवी की तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मुझे अदालत में कहा गया है कि आप अल्लाह अल्लाह करें, वकालत में क्या कर रही हैं? क्योंकि मैंने वकालत बहुत देर से शुरू की थी तो मुझे मेरी बड़ी उम्र पर वकला की तरफ से ये ताने दिए जाते थे, हर तरह की बातें सुनने को मिली। ये कहना है 99 साल जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल का, जिन्होंने 1986 में अपनी वकालत का आगाज किया था। वो कहती हैं कि खातून जज होना आपको अकेलेपन का एहसास दिलाता है। आपकी हिमायत में बहुत कम लोग बोलते हैं और ज्यादातर तो हिमायत में बोलते ही नहीं। नासरा इकबाल का ताल्लुक उन 40 में से 20 जजेस में से था जिनको 1994 में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में जज के ओहदे पर फैज किया गया था। नासरा इकबाल का कहना है कि कमरा अदालत में उन्हें अक्सर वकला को कहना पड़ जाता था कि जब मैं आपके काम में मुदाखलत नहीं कर रही तो आप क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान में खवातीन जजेस बहुत कम ही आला अदलिया तक पहुंच पाती हैं और इस शोबे से मुंसलिक बहुत से अफराद का ख्याल है कि इसके पीछे ये सोच कर फरमा है कि खवातीन का अदालत में क्या काम। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस पर अब क्यों बात की जा रही है। इसका जवाब है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जज डॉक्टर साजिदा अहमद को वो खत जो इन्होंने हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तहरीर किया है। इस खत के मंजरे आम पर आने के बाद से इसके बारे में बहस जारी है और ये वही बहस है जो पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के हर शोबे से मुंसलिक खवातीन और मर्द करते आ रहे हैं, यानी काम की जगह को कैसे महफूज बनाया जाए और ये भी कि क्या खवातीन को मुलाजमत पर रख लेना ही काफी है या फिर किसी भी शोबे से बुनियादी तब्दीली जो वहाँ काम करने वाली खवातीन की हिरासानी को रोक सके, ये भी इतनी ही अहम है। चलिए अब आपको बताते हैं जज साजिदा अहमद ने अपने खत में लिखा क्या। उन्होंने लिखा, अगर मेरे बड़ों ने आज कुछ ना किया तो मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी। अगर इस्लाम में खुदकुशी हराम ना होती तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजन खुदकुशी कर चुकी होती, क्योंकि रोज रोज की बेइज्जती से एक बार मर जाना बेहतर है। अगर इन बेराह रवी का शिकार वकला को संभाला नहीं जा सकता तो बच्चियों की तालीम पर पाबंदी आयद कर दीजिए ताकि कोई अदालत तक न पहुंच सके। ये इक़्तिबास डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फतेह जंग की मौजूदा जज डॉक्टर साजिदा अहमद की हालिया खत में से लिया गया है जो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान को लिखा है। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर साजिदा का शुमार उन वकला में होता है जिन्होंने 2007 की वकला तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, मगर अब ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने खुदकुशी करने जैसा कदम उठाने की बात की है। 20 साल वकालत के शोबे से मुंसलिक रहने के बाद जज का ओहदा संभालने वाली डॉक्टर साजिदा अहमद ने इस खत में वो तमाम बातें लिख डाली हैं जो मर्द वकला अदालत में काम करने वाली खवातीन के बारे में कहते हैं, और ये बातें सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे की जाती हैं या इन पर पर्दा डाल दिया जाता है। इन्होंने लिखा है कि केस की समाअत के दौरान वकला गलीज तरीन गालियां देकर चले जाते हैं। अदालत और एक खातून जज के ओहदे का ख्याल नहीं करते। मेरे पास वकालत का तजर्बा होने के बावजूद मुझे इस काबिल नहीं समझा जाता कि वकला मेरी बात सुने, मेरा फैसला सुनने से पहले ही चले जाते हैं। उन्होंने दावा किया है कि खवातीन जजेस के एक व्हाट्सएप ग्रुप में से ताकतवर माफिया के खिलाफ चंद बातें शेयर की गई हैं जिनको पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि ये सवाल उठता है कि जजेस तो अवाम की हिफाजत का ख्याल करते हैं, लेकिन खवातीन जजेस की हिफाजत कौन मुमकिन बनाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि खवातीन जजेस की तादाद कितनी है। अगर पाकिस्तान की अदलिया के ढांचे पर एक नजर दौड़ाई जाए तो इसमें खवातीन जजेस की तादाद बहुत कम है। खवातीन वकला की तरफ से यकजा किए गए गैर सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की मजमूई तादाद 40 है, लेकिन इनमें खवातीन जजेस सिर्फ 2 हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में जजेस की मजमूई तादाद 38 है, लेकिन इनमें से 36 मर्द और सिर्फ 2 खवातीन हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 7 ہے، جن میں 6 مرد اور صرف ایک خاتون جج ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی مجموعی تعداد 18 ہے، جن میں صرف ایک خاتون جج شامل ہیں۔ بلوچستان میں ججز کی کل تعداد 10 ہے اور یہ تمام ججز صاحبان مرد ہیں۔ اگر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی مکمل تعداد دیکھی جائے تو 113 بنتی ہے، جن میں سے 107 مرد اور صرف 6 خواتین ہیں۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ میں خواتین ججز کی تعداد قدرے بہتر ہے، لیکن وہاں سے اکثر اوقات ہراسانی اور بدتمیزی کے واقعات کی رپورٹس آتی رہتی ہیں۔ اس کی ایک مثال ایک اور واقعے سے بھی لی جا سکتی ہے۔ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، اسلام آباد کچہری ویسٹ کے سول جج شائستہ کنڈی کے پاس ایک آرڈر میں ترمیم کرنے کی درخواست لے کر وکلاء کا ایک گروپ پہنچا۔ جج نے اس معاملے پر کوئی بھی آرڈر جاری کرنے سے انکار کر دیا تو اس پر ان کے سامنے کھڑے ایک وکیل نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سامنے بار کونسل کے صدر کھڑے ہیں؟ جج نے جواب دیا، تو میں کیا کروں، کھڑی ہو جاؤں؟ تو اس پر اس وکیل نے جواب طنزیہ انداز میں دیا، نہیں آپ لیٹ جائیں۔ اس کے بعد وکلاء نے جج کی عدالت کا بائیکاٹ کیا، جبکہ شائستہ کنڈی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو ان وکلاء کے خلاف ایکشن لینے کے حوالے سے خط لکھا۔ ہائی کورٹ کی وکیل زینب جنجوعہ نے کہا کہ اس بات پر خوب شور شرابہ ہوا تھا، لیکن یہ روز ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں بار کونسل کا ایک روب ہوتا ہے کہ اگر جج یا وکلاء کچھ غلط کریں گے تو اس سے پوچھا جائے گا، لیکن یہاں یہ رواج نہیں ہے۔ بار کونسل سے منسلک ہونے کے بعد وکلاء کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بدمعاشی والے مقدمات لے سکتے ہیں، جس کو بنیاد بنا کر وہ ججوں کو دھمکی دیتے ہیں یا ان کی قابلیت پر سوال اٹھاتے ہیں، اور اس دوران خاتون ہونا مزید مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ زینب بتاتی ہیں کہ میں ہائی کورٹ میں جاتی ہوں، وہاں ماحول قدرے بہتر ہے، لیکن اگر آپ ڈسٹرکٹ عدالتوں کا حال دیکھیں تو وہاں مسائل اور ہیں اور حالات دونوں صورتوں میں مشکل ہیں۔ اگر میں وکیل کے طور پر جاتی ہوں تو بھی، اور اگر کوئی خاتون جج وہاں ہو تب بھی۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ وکلاء اکثر ایک خاتون جج کی عدالت میں خاص ذہنیت کے ساتھ آتے ہیں، یعنی اگر وہ سخت فیصلہ سنا دیں تو کہتے ہیں کہ بڑی سخت ہے، اور اگر جلدی پریشان ہو جاتی ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ وکلاء گروپ کی شکل میں ان کی عدالت میں حاضر ہوں تاکہ ان پر مزید دباؤ بڑھے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ الزامات اور اس خط میں کہی گئی باتیں نئی نہیں ہیں۔ ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے کہا، میں ان عدالتوں کا نام تو نہیں لے سکوں گی کیونکہ مجھے بعد میں انہی ججوں کے سامنے پیش ہونا ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے خواتین سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو چارج شیٹ کا مطلب بھی پتا ہے یا آپ شادی کیوں نہیں کرتی، یا ایک عام تاثر یہ ہے کہ خواتین کا وکالت کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر اونچی آواز میں بات کی جاتی ہے تاکہ خواتین وکلاء کی آواز دبا دی جائے، اور یہ رویہ کمرہ عدالت تک محدود نہیں ہے۔ زینب جنجوعہ نے کہا کہ اس وقت بار کونسل کے ذریعے وکلاء کا احتساب کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ساجدہ کے خط پر جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جن وکلاء نے ان کو تنگ کیا ہے ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ کیا جائے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اس کے لیے ایک امید بار کونسل کو مضبوط بنانا ہے، جس پر تاحال جھگڑا فساد پھیلانے والے وکلاء کا راج ہے۔ بار کے منتخب ہو کر آنے والے نمائندے ان کو کچھ نہیں کہہ پاتے کیونکہ انہی عناصر سے ان کو ووٹ ملتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر صلاح الدین احمد نے کہا کہ عدالتوں کی تمام تر سماعتیں ریکارڈڈ ہونی چاہیے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کے صحیح معنوں میں تحقیقات نہیں ہو سکتی کیونکہ قیاس آرائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ عدالتی کارروائی ویسے بھی ریکارڈ ہونی چاہیے اور پبلک ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ غلطی پر کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن میں بھی ہراسانی کی شکایات موصول ہوتی رہتی ہیں
ان میں کئی بار کچھ شکایات سنگین ہوتی ہیں جیسا کہ ریپ یا تشدد، جبکہ زیادہ تر شکایات میں بدتمیزی، کام کے دوران زبانی اور جسمانی ہراسانی کی شکایات بھی آتی رہتی ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام تر شکایات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور ان کا حل نکالا جائے، اور وہ عدالتی کارروائی کے ریکارڈ ہونے سے کچھ حد تک ممکن ہو سکے گی۔ دوسری جانب خواتین کو بھی ایسی تمام شکایات کو سامنے لے کر آنا چاہیے تاکہ بر وقت فیصلہ یا کارروائی کی جا سکے۔ سابق جج جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان نے کہا کہ یہ تمام تر عدالتیں اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور چند وکلا بھی وہی معاشرے میں رائج چھوٹی ذہنیت لے کر عدالت آتے ہیں۔ ان میں جہاں ہائی کورٹ کا ماحول قدرے بہتر ہے، وہیں کچہری میں بہت برے حالات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں بار کونسل ایک ایسی جگہ ہے جسے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ماحول تو جلدی بہتر نہیں ہو پائے گا، لیکن احتساب ہونے کا اور کسی وکیل کو خود کٹہرے میں کھڑے ہونے اور جواب دہ ہونے کا خوف سر پر سوار ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹو ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیں۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔